نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے منافق اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور پیچھے گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور دوسرے لوگوں سے کہنے لگے ایسی گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو۔ آپ ان سے کہیے دوزخ کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے، کاش یہ لوگ خود سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے تو آپ ان سے کہیے تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے، نہ میرے ہمراہ دشمن سے لڑو گے، کیونکہ تم پہلی دفعہ ہی پیچھے رہ جانے میں خوش تھے، تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھانا اور نہ دعائے خیر کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے آپ معتجب نہ ہو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے انہیں دنیا میں ہی سزا دے اور اسی کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 90 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے کھاتے پیتے لوگ آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے دیجیے کہ ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب بھی ایسے منافقوں کو جہاد کا حکم ہوتا ہے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کا حکم ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری معذرت قبول کر لیں، ہم تو آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور وہ پیچھے بیٹھے رہنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 87۔ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ اب کچھ نہیں سمجھتے۔ پچھلے لیسن میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اگر یہ آپ سے اجازت مانگیں گے آئندہ کسی جنگ میں شامل ہونے کے لیے، تو انہیں ہرگز اپنے ساتھ شامل نہیں کرنا، کیونکہ یہ انہوں نے انکار کیا، معذرت کی، جھوٹے قسمیں کھا کے جہاد کے لیے نہیں نکلے، تو اب یہ ہمیشہ کے لیے پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں پر اب مہر لگا دی گئی ہے، لہٰذا اب وہ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے اور اب یہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہی رہیں گے۔ آیت نمبر 88۔ لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کیا، ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پہ حقیقی مومنین، حقیقی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے جہاد میں مخلصانہ کوششیں کیں اور سچے دل سے شامل ہوئے، اور وہ جو حالات تھے غزوہ تبوک کے، فصلیں پکنے والے کے لیے تیار تھیں، گرمی تھی، دور دراز کا سفر تھا، رومن امپائر تھی اور سامان اسلحہ بھی قلت میں تھا، اس کے باوجود انہوں نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ نکلے جہاد کے لیے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 89۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 90۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ ساز آئے کہ انہیں بھی جہاز سے رخصت دی جائے اور لوگ بھی بیٹھے رہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، عنقریب انہیں دردناک عذاب ملے گا۔
اب یہاں پہ جو دیہاتیوں کی بات ہو رہی ہے یہ تھے بدوئی منافقین، مدینے کے آس پاس آباد ہونے والے کچھ لوگ تھے جنہیں مطلب بدوئی یا دیہاتی کہا جاتا تھا عرب میں۔ ان میں بھی منافقین کا جو تھا وہ بہت زیادہ عنصر شامل تھا، ان کے دل میں بھی نفاق تھا۔ اب یہ لوگ بھی آگے بہانے بنانے کے ہمیں بھی رخصت دے دیں۔ اگلی کچھ آیات جو ہوں گی ان میں انہی لوگوں کا ذکر ہوگا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔